سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، ام الکلام ہے، وہ صورت ہے جسے ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اتنی مشہور صورت ہے، ہم سبھی کو تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور جسے یاد نہیں ہے وہ آج ہی کوشش کرے کہ سورہ فاتحہ کو یاد کرے، کیونکہ یہ وہ سورہ پاک ہے جس کے اندر اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ ڈال کر رکھ دیا، اور اسی لیے علماء نے اسے ام الکتاب، بزرگوں نے اسے ام الکتاب کا نام دیا، اسے ام القرآن کا نام دیا۔ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کتاب کی ماں۔ تو یہ فضیلت سورہ فاتحہ کو اس لیے ہے کیونکہ قرآن کا ایک اجمالی خاکہ، قرآن پاک کے جو بیان، جو احکام، جو بھی خصوصیات ہیں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر ڈال دی ہیں۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ آج ہم چیزوں پر توجہ نہیں کرتے، ہم انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم انہیں جاننے کی، پرکھنے کی، مقصدیت کی طرف جاتے نہیں۔ سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے توجہ نہیں کی کہ اللہ پاک سورہ فاتحہ میں ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے بار بار ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ سوچیں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں نہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ کیا مقصد ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے اللہ پاک؟ اللہ پاک کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کبھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایسا نہیں ہے زندگی ختم ہو گئی، آج کی رات بھی ہمیں باقی ہے۔ آؤ سورہ فاتحہ کو ہم سمجھ لیں۔ رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، الحمد کہ اللہ پاک نے فرمایا تمام تعریفیں صرف کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے، سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس سے زیادہ رحم کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کوئی کہے صاحب میرا باس بڑا اچھا ہے، مجھے جو ہے بونس بھی دیتا ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے، عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ کوئی کہے میرے والد بہت اچھے ہیں، مجھے بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ کوئی کہے میری ماں بڑی پیاری ہے، مجھے بڑی محبت سے نوازتی ہے۔ رب فرماتا ہے الرحمن الرحیم، اگر کوئی رحم کرنے والا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے، اور جو بھی رحم کر رہا ہے وہ اسی رحمان کے صدقے میں کر رہا ہے، اسی رحمان کے عطا سے کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہے، وہی فیصلے کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بات آئی تعریف کے بعد دعا کی، رب نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے یہ کہہ اور وعدہ کر اور اٹل رہے اس بات پر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب بھی عبادت کریں گے سجدہ ریز ہوں گے، مولا تیرے سامنے ہوں گے، سامنے والا کتنا ہی بڑا نیتا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحب ثروت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جاہ و منصب والا کیوں نہ ہو، اگر سجدہ ہوگا تو رب کے سامنے ہوگا، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر لوگ کہیں گے صاحب پھر مزاروں پر دعائیں کیوں مانگ رہے ہوتے ہو، مزاروں پر کھڑے ہو کر دعائیں کیوں مانگ رہے ہوتے ہو، یہ جو ہے کبھی ماں سے روٹی کیوں مانگتے ہو، باپ سے پیسے کیوں مانگتے ہو، یہ مدد وہ مدد دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ جواب آئے گا ہم مدد صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور جس سے بھی اس کے بیچ میں مانگ رہے ہیں اسے صرف ذریعہ سمجھ رہے ہیں، وہ صرف ذریعہ ہے۔ مؤثر حقیقی اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، چاہے دعا ہو چاہے دوا ہو، یہ سب ذریعہ ہیں۔ علاج کرنے والی ذات، شفا دینے والی ذات صرف اللہ ہے، اسی طرح مدد کرنے والی ذات بھی اللہ ہے۔ آپ سوچیں، ہم کہیں کہ صاحب ماں سے مدد مانگ رہے روٹی مانگ کر کے، میں کہوں اگر ماں کو یہ طاقت و قوت اللہ نہ عطا کرے، اس کے ہاتھ سے اللہ طاقت چھین لے، تو کیا وہ روٹی اٹھا کر دے سکتی ہے؟ اگر اللہ پاک جو ہے ماں سے یہ ہنر چھین لے روٹی بنانے کا تو ماں روٹی نہیں بنا سکتی۔ اور کتنی عورتیں، کتنی خواتین ایسی ہیں جو معذور ہو گئی، ان کے ہاتھ سے روٹی نہیں بن رہی آج، اور کتنی خواتین ایسی ہیں جنہیں روٹی بنانے کا ہنر ہی نہیں آتا، وہ آفس میں جاب کرتی ہیں۔ تو رب جسے چاہتا ہے یہ ہنر دیتا ہے۔ پتا چلا وہ صرف ذریعہ ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ مال ہو، عزت ہو، جو کوئی بھی مدد ہو، جس طرح کی بھی مدد ہو، وہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راہ تو نے دکھا دیا رسول کے ذریعے، راہ تو نے دکھا دی ہمیں قرآن کے ذریعے، راہ تو نے دکھا دی صحابہ کے ذریعے۔ اب مولا دکھا تو دی ہے لیکن ہم پھر بھی کمزور ہیں، مولا اب اس راہ پر چلا بھی تو ہی، سبحان اللہ، کیونکہ چلانے والا تو ہی ہے نا، طاقت تو ہی عطا فرمائے گا۔ تو مولا تو نے مجھے راہ دکھائی ہے، اب چلا بھی تو ہی چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مستقیم، صراط مستقیم
सीधा रास्ता किन का रास्ता है? फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर ये मेरे खुतबे और मेरे बयान की जो मौजू थी वो ये आयत है। तो अल्लाह पाक ने इसमें फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ता चला, किनका रास्ता? उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, हमें दुआ सिखाते वक्त ये नहीं कहा कि ये कहो कि हमें उनकी मंजिल तक पहुंचा दे जहां तक वो पहुंच गए। अल्लाह ने ये नहीं कहा ना मंजिल तक पहुंचो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला, किन के रास्ते पर? जिन पर इनाम फरमाया, इनाम याफ्ता के रास्ते पर चला। ये नहीं फरमाया इनाम याफ्ता लोगों की मंजिल तक पहुंचा दे, यानी जहां तक सहाबा पहुंचे वहां तक पहुंचा दे, जहां तक ताबईन पहुंचे वहां तक पहुंचा दे, जहां तक गौस कुतुब अब्दाल पहुंचे वहां तक पहुंचा दे, औलिया पहुंचे वहां तक पहुंचा दे, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया उनके रास्ते पर चला, पहुंचने के लिए नहीं कहा, उनके मर्तबे को पहुंचने के लिए नहीं कहा, नहीं तुम्हें उनके मर्तबे को पहुंचना होगा। अल्लाह ने कितनी आसानी फरमाई हमारे लिए, वरना वो चाहता तो ये दावा कर देता, ये ऐलान कर देता क्या तुम्हें जो है मर्तबे के लिहाज से गौसे आजम तक पहुंचना पड़ेगा तभी कामयाब होगे, वरना कामयाब नहीं है। या वो कह देता कि तुम्हें मर्तबे के लिहाज से जो है, अमल के लिहाज से, या मर्तबे के लिहाज से तो चलो छोड़ो, अमल के लिहाज से तुम्हें उन तक पहुंचना होगा। जितनी इबादतें सहाबा ने की तुम्हें भी करनी पड़ेगी, जितनी मशक्कतें उन्होंने उठाई तुम्हें भी उठानी पड़ेंगी, जितनी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा तुम्हें भी करना पड़ेगा। उन्होंने हिजरत की तुम्हें भी करनी पड़ेगी, उन्होंने अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़ा तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने अपने पूरे पूरे माल की कुर्बानी दे दी तुम्हें भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कहा, उनके रास्ते पर चला। मतलब क्या है? रब्बुल जलाल फरमा रहा है कि लोगों दुआ करो मुझसे कि सीधे रास्ते पर चला, इनाम याफ्ता के रास्ते पर चला, वो उनके रास्ते पर चला जो इनाम पा चुके। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमें उस गली से गुजार दे जिस गली से गौसे आजम चला करते थे, उस रास्ते पर चला दे जिस रास्ते पर ख्वाजा गरीब नवाज चलते थे, हमें उस सड़क से गुजार दे जिस सड़क पर बाबा सौदागर चला करते थे। ये नहीं कहा कि उनकी मंजिल तक पहुंचा दे, बल्कि फरमाया सहाबा के रास्ते पर चलना है, शुहदा के रास्ते पर चलना है, यानी जिन रास्तों से वो गुजरा करते थे अगर तुम उन रास्तों से भी गुजर जाओगे तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। यानी अगर तुम उन गली के भी मुसाफिर बन गए, उन राहों के भी मुसाफिर बन गए जिन राहों पर गौसे आजम चला करते थे, तब भी तुम कामयाब हो, तब भी तुम पर इनाम हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ इनाम याफ्ता के रास्तों पर चलना है, उनकी मंजिल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहुंच भी तो नहीं सकते ना। आप सोचो जो अमल उन्होंने किया हम कर सकते हैं। हजरत उवैस करनी के बारे में जो है इमाम ज़हबी अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं। कौन उवैस करनी? अच्छा, उवैस करनी को भी सुनिए आप। हजरत उवैस करनी खैरुत ताबईन है, खैरुत ताबईन। जिस तरह उलुल आज़्म पैगंबर होते हैं, इसी तरीके से उलुल आज़्म सहाबा होते हैं, उसी तरीके से उलुल आज़्म ताबईन भी होते हैं। और उन ताबईन के इमाम का नाम हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है उवैस करनी? यमन के अंदर रहते हैं, कबीले मुराद से इनका ताल्लुक है। कबीले मुराद के अंदर एक शाख है, गोत्र जिसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, गोत्र कहते हैं, गोत्र कहते हैं, वैसे एक शाख है उसकी, कर्म, उससे आपका ताल्लुक है। गोत्र समझते हैं ना, जैसे होता है एक बिरादरी होती है, फिर उस बिरादरी के अंदर एक खानदान होता है, उस खानदान के, जैसे हिंदुओं में तो गोत्र कहा जाता है, हमारे यहाँ खानदान होता है, तो वैसे ही मुराद एक कबीला है यमन का। उस मुराद कबीले के अंदर एक ब्रांच है, उसकी एक खानदान है, उसे कर्न कहा जाता है। और आज आप हजरत उवैस करनी जो हैं, उवैस बिन आमिर, आपके वालिद साहब का नाम है आमिर, वो जो है कर्न से आपका ताल्लुक है। क्या वाक़ई आपका, आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी इज्जो इनकिसारी में, फ़क़्र व फ़ाक़ा के अंदर, गुर्बत के अंदर गुजरने वाली। आपकी वालिदा माजिदा नाबीना हो गई बुढ़ापे के वक्त में, और आमुल फ़ील के बाद ही आपको ख़बर लग गई थी कि साहब जो है इस्लाम के बारे में आपको जानकारी मिलनी शुरू हो गई। फिर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बिअसत के बाद आपको पूरी खबर लगी, वो मदीना तैयबा की हिजरत के बाद आपको पता लगा, तो आपने बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं कैसे न कैसे मदीना पहुंच जाऊं। लेकिन परेशानी ये थी कि आपकी वालदा जो थी वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी और नाबीना थी। अब उनका ख्याल कौन रखता? कोई ख्याल रखने वाला था नहीं। तो आप अक्सर इस बात का इजहार करते कि मैं जाकर के उस नबी का चेहरा तो देखा हूँ जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, जिस नबी से मोहब्बत करता हूँ, उस नबी का चेहरा देखा हूँ। लेकिन हुआ क्या? वालदा हमेशा कहा करती कि बेटे तू चला जाएगा तो पता मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा, मैं बुजुर्ग हूँ, नाबीना भी हूँ, मुझे दिखता भी कुछ नहीं,
تو میرا کھانا کون بنائے گا, مجھے کھانا کون رکھے گا, مجھے جو ہے میری حاجت ہوگی تو اسے پورا کون کرے گا, مجھے بستر تک کون لائے گا, میرا خیال کون رکھے گا. اس لیے آپ پہنچ نہیں پائے. پھر ایک مرتبہ اجازت لے کر کے والدہ ماجدہ نے جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ آپ کو اجازت دے دی اور آپ سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلے جاؤ, لیکن سیدھے نبی کے گھر جانا اور وہاں سے واپس اپنے گھر آنا. ان جملوں کے ساتھ اجازت دی. اب دیکھو ماں کی فرما برداری. حضرت اویس قرنی نکلے اپنے گھر سے, ایک لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں حضرت اویس قرنی نے پورا کر لیا. دوڑتے دوڑتے آئے, جلدی جلدی دوڑ کر, کیونکہ ماں نے وقت کم دیا تھا اس لیے دوڑتے ہوئے آئے. اب دوڑتے ہوئے پہنچے کاشانہ نبوت پر. جب کاشانہ نبوت پر پہنچے تو دروازے پر دستک دی, آواز دی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, خادم آیا ہے زیارت کرنے کے لیے, حضور تشریف لائیے. پردے کی اوٹ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ رسول اعظم تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے, شاید مسجد میں ہوں گے, یا پھر کسی صحابی کے گھر گئے ہوں گے, یا پھر کہیں پر تبلیغ و اشاعت کے لیے گئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, بس آپ میرا سلام عرض کر دینا. اماں نے فرمایا کہ رک جاتے, مسجد میں تلاش کر لیتے, شاید وہاں مل جاتے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں. کہا اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہو, بغیر دیدار کے لیے جا رہے ہو, دیدار تو کر کے جاؤ. کہا نہیں, والدہ نے کہا تھا سیدھے گھر جانا, گھر سے واپس گھر آنا, سیدھے گھر جانا, گھر سے واپس گھر آنا, اس لیے میں کہیں اور نہیں جا سکتا, مجھے صرف یہیں آنے کی اجازت ملی تھی. کہا تو پھر سلام کہہ دینا. تو اماں نے پوچھا بھائی تمہاری پہچان کیا بتاؤں؟ کہا ان سے کہنا یمن سے ایک چرواہا آیا تھا, یمن سے ایک چرواہا آیا تھا, میرے نبی پہچان جائیں گے کون آیا تھا. حضرت اویس قرنی نکلے ہیں, حضرت اویس قرنی نکل گئے, روانہ ہو گئے گھر کے لیے واپس. ادھر رسول اعظم تشریف لے آئے. جب آئے ہیں گھر کے اندر داخل ہوئے تو پوچھا عائشہ اتنا نور برس رہا ہے, کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ کون آیا تھا جس کی وجہ سے اتنی رونقیں ہیں آج نبی کے گھر میں؟ نبی کا گھر, آپ سوچے نبی کا گھر تو پہلے ہی نور علی نور, فرمایا آج نور میں اور اضافہ ہے, کون آیا تھا؟ حضرت اما عائشہ نے فرمایا تھا ایک چرواہا آیا, یمن سے ایک چرواہا آیا تھا. کہا اچھا اس کا حلیہ کیا تھا؟ کہا پردے کی اوٹ سے دیکھا, پہچان تو نہیں پائی, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے برس کے نشان تھے اس کے چہرے پر, کچھ اس کے ہاتھ پر برس کے نشان ہو رہے تھے. حضرت اویس قرنی کو جو ہے ابرص کی بیماری تھی, برس کی بیماری تھی, تو کہا برس کے نشان تھے, کپڑے پراگندہ تھے, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, پیون زدہ کپڑے تھے, اور چہرہ بھی جو ہے مٹی کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا دھندلا ہو گیا تھا. کہا تو پھر تو ہو نہ ہو یہ اویس آیا ہوگا, اویس آیا ہوگا, میرا اویس آیا ہوگا. اور کتنی فضیلت ہے آپ دیکھیں حضرت اویس قرنی کی. مکہ المکرمہ ہے, حج کا سفر ہے, حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرما ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ, ایک اشارے سے جو ہے پشچم سے لے کر کے پچھم سے لے کر کے جو ہے پورب تک, اور پورب سے لے کر کے دکن تک, اور شمال سے لے کر جنوب تک, اور پوری دنیا کے اندر جہاں اشارہ کرتا ہے مسلمان سب بسب کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی طاقت و قوت کا مالک, کیسر و کسرا تھراتے ہیں عمر کے نام سے. اتنی پاورفل شخصیت مسجد حرام کے صحن میں تشریف فرما ہے, اور سامنے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں, ان حاجیوں کو جو ہے درس و تدریس کر رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں. اسی دوران حضرت عمر نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی یمن سے آنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی یمنی نہیں ہے, یمن سے کوئی نہیں آیا. پھر پوچھا کوئی کوفہ سے آنے والا ہے؟ کیونکہ کوفہ کے اندر بھی کچھ قرنی بستے تھے, قرن کے کچھ لوگ جو تھے وہ بستے تھے. تو پوچھا کوفہ سے کوئی آیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہ ہاں کوفہ سے آئے ہیں. کہا تم میں سے کوئی قرن خاندان سے ہے, قرنی خاندان سے ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہ ہاں میں قرنی ہوں. کہا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس نے پوچھا کون اویس؟ اچھا اتفاق دیکھیے یہ وہ شخص تھا جو حضرت اویس قرنی کا مذاق بنایا کرتا تھا. حضرت اویس قرنی کا مذاق بنایا کرتا تھا. ہوتے ہیں خاندان پریوار کے اندر کچھ لوگ مذاقیہ جو ہر کسی کا مذاق بناتے رہتے ہیں, تو وہ اویس قرنی کا مذاق بنایا کرتا تھا. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم قرنی ہو تو بتاؤ اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہا کون اویس قرنی؟ کہا پتلے سے ہیں, دبلے سے ہیں, قد جو ہے تھوڑا لمبا ہے, کپڑے پیون زدہ پہنتے ہیں, اور جو ہے ان کے جسم پر برس کا نشان ہے. انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں. کہا اچھا تو ان سے میرا سلام عرض کرنا. اور پھر حضرت اویس قرنی کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی. فرمایا رسول اعظم نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں. ہم سے کہا کہ جو کوئی اویس قرنی سے ملے اس سے اپنے لیے دعا کروائے, اس سے اپنے لیے دعا کروائے. یہ اویس قرنی کی فضیلت ہے. اور پھر اتفاق یہ ہوا اس نے جا کر کے کہا
کچھ دن اور گزر گئے، پھر کچھ ایک سال جو ہے حضرت اویس قرنی خود حج کرنے تشریف لے آئے. جب حج کرنے تشریف لے آئے تو حضرت عمر تشریف فرما ہوئے، پھر سے درس و تدریس کا جو ہے پروگرام چالو ہوا. حضرت عمر نے جو ہے پھر پوچھا ہے کوئی کرن سے آیا ہوا، یمن سے آیا ہوا، کوفہ سے آیا ہوا. اتفاق سے اس بار حضرت اویس قرنی کھڑے ہو گئے. حضرت اویس قرنی کھڑے ہو گئے. پوچھا تم قرنی ہو؟ کہا ہاں. کہا اویس قرنی کو پہچانتے ہو؟ کہا حضور میں ہی اویس ہوں. کہا کیا تم ہی وہ ہو؟ کہا دکھاؤ تمہارے ہاتھ پر. انہوں نے اپنا ہاتھ کھولا تو ان کے ہاتھ پر 1 درہم کے برابر برس کا نشان باقی تھا. 1 درہم کے برابر. لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے جو ہے ان کے برس کا نشان دیکھ کر انہیں کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اعظم نے فرمایا تھا کہ اویس وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ سے شفا مانگی، برس کی بیماری سے شفا مانگی. مولا مجھے برس کی بیماری ہو گئی ہے، شفا عطا فرما دے. اللہ نے شفا عطا فرما دی. اویس نے عرض کی مولا لیکن 1 درہم کے برابر نشان باقی رکھ دے. 1 درہم کے برابر نشان باقی رکھ دے. لوگوں نے پوچھا اویس یہ کیسی دعا ہے؟ جب شفا مل رہی تھی مکمل تو مکمل لے لیتے، یہ 1 درہم کے برابر باقی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اویس نے جواب دیا اس لیے رکھا تاکہ اس برس کے نشان کو دیکھ کر کے اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے نظریں ڈالتا رہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ مولا یہ بیماری میرے پورے جسم پر تھی، تو ہی شافی ہے جس نے پوری بیماری مٹا دی. اس بیماری سے نجات دینے والی ذات تو ہے، اس لیے اس برس کے نشان کو باقی رکھا. حضرت عمر نے اویس سے کہا اویس تم ہی وہ ہو جس کے لیے رسول اعظم نے فرمایا تھا کہ اویس وہ شخص ہے کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے اللہ کی تو اللہ اس بات کو مکمل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا ہوا، تو اگر واقعہ نہیں بھی ہوا ہو اللہ پورا کر دیتا ہے. اگر وہ کہہ دے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بارش آئے گی تو اس دن بارش ضرور آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صورتحال ہے. حضرت عمر نے پھر جو ہے حضرت اویس قرنی کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کی. لوگ دیکھتے رہے. حضرت اویس قرنی کھڑے ہیں، آنکھوں میں اشک جاری ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک نکل رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر نے ایک جملہ کہا اے اویس عمر کے لیے دعا نہیں کرتے؟ عمر کے لیے دعا نہیں کرتے؟ عمر کے لیے دعا کر دو. حضرت اویس نے کہا یا امیر المؤمنین یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، آپ تو بڑی عزتوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ بلکہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. حضرت عمر نے فرمایا اے اویس تو وہ شخص ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ جسے بھی اویس مل جائے وہ اویس سے دعا کروائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں تجھ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ سوچیں نا یار، ایک صحابی، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، اتنا پاورفل اور اتنا مضبوط آدمی جس نے اسلام کی سرحدوں کو کئی میل بلکہ ہزاروں میل تک بڑھا دیا، وہ ایک تابعی سے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو. ایک تابعی سے، صحابی ہو کر کے کیسی کیفیت ہوگی حضرت اویس قرنی کی. لیکن حضرت اویس قرنی نے پھر جو ہے آپ کے لیے دعا فرمائی اور پوری امت کے لیے دعا فرمائی. اور یہ مرتبہ، اچھا یہاں سے ایک سبق بھی ملا ہم کو کہ اگر بڑے مرتبے والا ہو تو وہ چھوٹے مرتبے والے سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی تابعی سے کہہ رہے ہیں، مطلب سبق یہ ملا اگر کوئی بڑا ہو تو وہ چھوٹے سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، کہنا چاہیے، کہہ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھی کسی چھوٹے کے اندر بھی وہ خصوصیت ڈال دیتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور اس کی ایک مثال اور سن لیجئے. رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اذان سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذان کا جواب دے اور پھر اذان کے جواب دینے کے بعد درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھنے کے بعد وہ پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور اس کے اندر میرے لیے وسیلہ مانگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا وسیلہ ایک مقام ہے، وسیلہ ایک مقام ہے جو کل قیامت کے دن پوری انسانیت میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا. پوری انسانیت میں سے ایک کو دیا جائے گا. اور وہ وسیلہ وہ مقام، رسول نے فرمایا وہ وسیلہ وہ مقام مجھے یقین ہے اللہ پاک مجھے عطا فرمائے. پھر بھی امت سے کہا اے امتیوں میرے لیے دعا کیا کرو. آپ دیکھیں نماز کے بعد ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ. ہم اللہ کے رسول کے لیے وسیلے کی مانگ کرتے ہیں. یہ وسیلہ اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں تلقین فرمایا. پتہ لگا چھوٹی عمر والا، چھوٹے مرتبے والا بھی بڑے مرتبے والے کے لیے دعا کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. تو حضرت اویس قرنی کس شان کے مالک؟ ان کی عبادت کا عالم یہ ہے
کیا آپ عشاء کی نماز ادا کرتے؟ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الناس ھذا لیلۃ الرکوع، اے لوگوں یہ رکوع کرنے والی رات ہے. مطلب اس رات ویسے کرنی پوری رات صرف رکوع فرماتے ہیں، پوری رات صرف رکوع سبحان فرماتے ہیں. اللہ. اگلا دن آتا فرماتے یا ایھا الناس ھذا لیلۃ السجود، اے لوگوں یہ سجدہ کرنے کی رات ہے. اس رات پوری رات حضرت ویسے کرنی سجدہ فرماتے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور اتنا لمبا سجدہ پوری رات؟ تو حضرت ویسے کرنی نے جواب دیا تمہیں یہ لمبی رات لگ رہی ہے؟ لمبی رات، بلکہ میرا سجدہ تو پورا بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو ہے رات ختم ہو جاتی ہے. میں تو سجدے میں ہی ہوتا ہوں کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے. میرا جی تو یہ چاہتا ہے، حضرت اویس قرنی فرما رہے ہیں میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک رات ہوتی اور اویس اس پوری رات میں سجدہ ریز ہو جاتا. سبحان اللہ. پوری رات سجدہ کر رہا ہوتا. اور رات کتنی لمبی ہوتی؟ ابتدائے دنیا سے لے کر کے انتہائے دنیا تک، قیامت کے دن تک. اور جب قیامت کے دن اذان ہوتی تب اویس اپنا سجدہ اٹھاتا، اپنے سجدے سے سر اٹھاتا. یہ عبادت کا ذوق اور شوق ہے. آپ سوچیں ہم ویسی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہماری تو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہی. ہم تو جو ہے ان نمازوں سے بھی دور ہے جو فرض ہے، تو ہم ان جیسی نمازیں کیسے پڑھتے؟ اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تمہیں جو ہے ان کے راستے پر چلنا ہے. تم اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتے، تم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، یہی اویس کا راستہ ہے. تم غوث اعظم کی عبادت نہیں کر سکتے، غوث اعظم کے انداز والی عبادت نہیں کر سکتے. غوث اعظم تو جو ہے اب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے اس پر بھی بڑا واویلا مچایا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے ادا کی؟ ایسے ادا کی کہ پوری رات حضرت غوث اعظم سوئے نہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پوری رات سوئے ہی نہیں، پوری رات قرآن کی تلاوت اور عبادت کرتے رہے. جب پوری رات عبادت کرتے رہے تو وضو ٹوٹا ہی نہیں، اور جب وضو ٹوٹا ہی نہیں تو فجر کا نماز کا جیسے وقت آیا آپ نے فجر کی نماز بھی اسی وضو سے فرما لی. آپ سوچے کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اہدنا الصراط المستقیم. تمہیں ان کی منزل تک نہیں پہنچنا، تمہیں ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے. غوث اعظم نے پوری رات عبادت کی، تم پوری رات نہیں عبادت کر سکتے. عشاء کی نماز کے بعد کے نوافل پڑھ لو. عشاء کے بعد کے نماز کے جو نوافل ہیں فرض کے بعد کے، وہ نوافل پڑھ لو، اللہ پاک تمہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا. تم نے 3 رکعت وتر پڑھ لی، اللہ پاک نے تمہیں تہجد کا بھی ثواب عطا فرما دیا. اہدنا الصراط المستقیم. تمہیں صرف ان کے راستوں پر چلنا ہے. ان کے راستوں پر اگر ہم چل لیے تو کامیاب ہو گئے. آپ سمجھیں آج اس محفل کے اندر شرکت کرنے کے بعد ہمارا مقصد اس محفل سے کانوں کو لطف دینا نہیں ہے کہ صاحب ہم گئے تھے محظوظ ہو کر آئے، بڑا مزہ آیا محفل کے اندر، بڑی لچھے دار تقریر تھی اور بڑی ترنم والی نعتیں تھی. نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد ہے اس دربار میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ کرنا، اور اس دروازے سے، اس دربار سے ایک سبق لے کر جانا کہ مزار ان کے بنتے ہیں جن کی موت اچھی ہوتی ہے، اور موت ان کی اچھی ہوتی ہے جن کی زندگی اچھی ہوتی ہے. تو پہلے اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہوگا. زندگی اچھی ہو جائے گی تو موت اچھی ہوگی، اور جب موت اچھی ہوگی نا تو قبر نہیں بنے گی، پھر مزار بنے گی. تو جو مزار بنوانا چاہتا ہے وہ اپنی موت کو اچھا کرے، اور جو موت کو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی زندگی کو سدھارے.